اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ روزے کے مسائل کا بیان ہے اور اس میں داؤد علیہ السلام کے روزے کا بیان ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لگاتار روزے رکھتے ہو اور پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسی طرح روزہ رکھتے رہو گے تو آنکھیں دھس جائیں گی، کمزور اور ڈھیلے پڑ جاؤ گے، اور جو کوئی بلا ناگا روزہ رکھتا ہے اس کا شمار روزے دار میں نہیں ہوتا۔ ہر ماہ میں 3 دن کا روزہ زندگی کے روزے کے برابر ہے۔ میں نے کہا کہ میرے اندر اس سے بھی ادھک رکھنے کی طاقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ لیا کرو، وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن نہیں رکھتے، اور جب دشمن کا سامنا ہوتا تو پیٹھ نہیں دلاتے۔ یعنی یہ صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عید کی عادت تھی کہ لگاتار نفلی روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ نے منع فرمایا کہ آنکھیں دھس جائیں گی، کمزوری آ جائے گی، تم جو ہے مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے حدیث گزر کہ ایک نیکی کے برابر 10 نیکی یہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے کہا 3 روزہ رکھ لیا کرو ہر مہینے میں نفلی روزہ، تو تمہارے پورے مہینے کے روزے کے برابر ہو جائے گا 3 دن، ٹھیک ہے، 10 کے 30۔ اور کہا تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس اور طاقت ہے میں رکھ سکتا۔ پھر کہا داؤد علیہ السلام نے روزہ رکھ لیا۔ داؤد علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا روزہ رکھنے کا کہ آپ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے، 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن نہیں رکھتے تھے۔ پوری زندگی فرض تو جو ہے تو لگاتار رکھتے، نفلی کیا جو جان چل ہے نفلی روزے کے بارے میں۔ دوسری حدیث ابو ملی بیان کرتے ہیں کہ میں ابو قلابہ کے پتا زید کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میرے روزے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ میرے گھر تشریف لائے۔ میں نے کھجور کی چھال بھری ہوئی ایک تکیہ رکھ دیا، لیکن آپ زمین ہی پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہارے لیے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے کافی نہیں ہیں؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بڑھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا مہینے میں 5 دن۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اور۔ آپ نے فرمایا 6 دن۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور اس کے لیے کہ مجھ میں اس سے ادھک روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا تو پھر مہینے میں 9 دن رکھا کرو۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرمایا اچھا 11 دن۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یعنی پورے زندگی میں 1 دن کا روزہ رکھو اور 1 دن کا ناگا کر دیا کرو۔ فائدہ معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ بہترین ہے، اور یہی دین اسلام میں قبول ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کے خواہش مند ہیں انہیں داؤد علیہ السلام کے طریقے پہ پیروی کرنی چاہیے۔ یہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل، ٹھیک ہے، یہ زندگی مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا کہ آپ روزہ مت رکھنا، نفل روزہ، اور یہاں لوگ فرض روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ آج کی امت کا یہ حال ہے کہ لوگ فرض روزہ بھی قاعدے سے نہیں رکھ پا رہے ہیں، اور صحابہ کرام ضد کرتے تھے کہ اور مجھے اجازت دے دیے رکھنے کی، اور مجھے اجازت دے دیے رکھنے کی۔ تو یہ نفل روزہ کا بیان ہے، فرض روزہ میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، جس کے اوپر فرض ہے وہ فرض ہے، نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ایام 20 یعنی ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے روزے کا بیان۔ جو 3 دن کا حکم دیا تھا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب دیکھو کس دن ہے رکھنے کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے میری جانی دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی تاکید فرمائی: ہر مہینے 3 روزے رکھنا، 50 دن میں چڑھے کی 2 رکعتیں پڑھنا، اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا۔ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لینا، ٹھیک۔ تو ہر مہینے 3 روزہ رکھنے کی نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 50 کی نماز پڑھنے کی، جو قریب 10 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، 9 ساڑھے 9 بجے سے شروع ہو جاتا ہے اور زوال کے پہلے تک رہتا ہے۔ اس میں کم سے کم 2 رکعت پڑھنے اور 12 رکعت کا بھی ذکر آتا ہے۔ 12 رکعت 2 پڑھنے، 4 پڑھنے، 6 پڑھنے، 8 پڑھنے، بس جتنی طاقت ہو آپ کو، اور 12 رکعت پڑھنا افضل مانا جاتا ہے۔ 12 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور سونے سے پہلے وتر کی نماز قضا نہیں کرنی ہے، نہ اس کو چھوڑنی ہے،
ٹھیک، کسی بھی حالت میں وتر کی نماز پڑھ کے ہی سونا ہے، یا تو جس کو تہجد پڑھنے کا معمول و عادت ہو یا تہجد کے بعد پڑھے، اس میں نماز پر قضا نہیں کرے۔ فائدہ، باب میں مہینے کے 3 دن روزے رکھنے کا ذکر ہے، اور نیچے حدیث میں مہینہ میں کبھی بھی 3 دن روزے رکھ لینے کا ذکر ہے۔ تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھ کر نسائی اور احمد میں روایت اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنا ہوا خرگوش لایا، آپ نے فرمایا تم بھی کھاؤ، اس نے کہا میں ہر ماہ 3 دن روزے رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ان 3 روزوں کا 20 کے دنوں میں رکھ لیا کرو۔ 20 کسے کہتے ہیں؟ ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، ہر ماہ کی عربی مہینے کے عربی تاریخ سے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کو 20 کہتے ہیں۔ تو مہینے میں جب 3 دن روزے کا حکم دیا کہ پورے زندگی روزے کے برابر ہو جائے گا، پورے مہینے کے روزے کے برابر ہو جائے گا، اس میں 3 دن تاریخ یہی یاد رکھنا ہے، 13، 14 اور 15۔ انشاءاللہ جو رکھ لے، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھ لے، پوری زندگی اس کا روزہ، اس کی پوری زندگی روزے میں گزرے گی، کیا گزرے گی، اور اس کو پورے مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہت سمجھ لو چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ کسی کے پاس ملاقات کے لیے جانا اور نفلی روزہ نہ توڑنا۔ انس بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں جی ام سلیم کے گھر تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا آپ کے سامنے گھی اور کھجور پیش کیا، تو آپ نے فرمایا گھی برتن میں ڈال دو اور کھجور تھیلے میں رکھ دو، میں روزے سے ہوں اس لیے نہیں کھاؤں گا۔ پھر آپ نے گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر نفلی نماز ادا فرمائی اور ام سلیم اور ان کے بچوں کے حق میں دعا فرمائی۔ ام سلیم نے کہا کہ میں ایک خاص بندے کے لیے دعا کرانا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ کہا آپ کا سیوک یعنی خادم انس رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ آپ نے ان کے حق میں دنیا اور آخرت کی تمام دعائیں کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ اسے مال اور دولت عطا کر اور ان میں خوب برکت دے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ میں انصاری لوگوں میں سب سے ادھک مالدار ہوں، اور مجھ سے میری بیٹی حمینا نے بیان کیا کہ حجاج کے گورنر بن کر بصرہ آنے کے وقت تک میری نسل سے 120 سے ادھک بچے دفن ہو چکے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم میں سے سعید بن ابو مریم نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ایوب نے، اور ان سے حمید نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی اوپر کی حدیثیں روایت کی۔ فائدہ، معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص ملاقات کے لیے جائے اور نفلی روزہ نہ توڑے تو یہ بھی درست ہے بلکہ سنت ہے۔ حجاج بن یوسف 75 ہجری میں بصرہ آیا، اور اس سمے انس رضی اللہ عنہ کی عمر، جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی 8 سال تھی، 8 سال سے اوپر تھی۔ سن 93 ہجری میں لگ بھگ 100 برس کی عمر میں دیہانت ہوا، یعنی کتنے جتنے 100 سال تک، اور ان کے پاس ایک باغ تھا جو سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ ان کے اپنے حقیقی 125 بچے ان کی زندگی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی ایک معمولی سا اثر۔ سمجھ گئے؟ تو آج کل کے لوگ، جس کے پاس جتنی زیادہ اولاد ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور یہ تھوڑا سا لوگ اس وقت اس معاملے میں پیچھے ہو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول پر قیامت کے دن اگر میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی تو میں اس کو دیکھ کر خوش ہوں گا اور ان کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ حدیث ہے، تو کثیر تعداد ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ زیادہ بچہ پیدا کرنے والے عورتوں سے نکاح کیا کرو۔ تو اس طرح سے حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، اور رزق دینے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، رزق سب کو ملے گا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4تھے مہینے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہے کہ ان کے لیے کو روح کے ساتھ انہیں پیوست کر دو۔ پہلا کہ وہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، وہ نیک یا بدبخت، یہ دونوں کوالٹی اس کے اندر ڈال دو، اور اس کا رزق اور اس کا موت، یہ 4 باتیں اس کے اندر روح کے ساتھ پیوست کر دی جاتی ہیں، یعنی ڈال دی جاتی ہیں۔ یہی تقدیر ہے، یہی تقدیر۔ تو رزق ملے گا آپ کو، بس اس کے حق طریقے سے، جائز طریقے سے تلاش کرنا چاہیے۔ ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں۔ مہینہ کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے کا بیان۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یا کسی اور سے پوچھا جس سے میں نے سن رہا تھا، اے فلاں، کیا تم نے اس ماہ کے آخری روزے نہیں رکھے؟
ابو نعمان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی مراد رمضان سے تھی۔ اس نے کہا اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ نے فرمایا جب تم رمضان کے روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ سلط راوی نے یہ نہیں کہا کہ میرا خیال اس سے مراد رمضان کا روزہ ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ ثابت نے معترف سے اور انہوں نے عمران سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے آخر میں یہ سب روایت کیا ہے۔ فائدہ ایک دوسری حدیث میں کہ رمضان سے پہلے 1-2 روزہ رکھنا منع ہے، مگر اس صورت میں کہ جب استقبال کی نیت سے اگر رکھے، اگر سواگت کی نیت نہ ہو تو شعبان ماہ کے آخر میں 2-4 روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کسی کا معمول ہے روزہ رکھنے کا، جیسے کچھ لوگوں کا معمول ہوتا ہے نفلی روزہ کے جمعرات کو رکھتے ہیں، سوموار رکھتے ہیں۔ اب رمضان سے پہلے دن پہلے سوموار ہے تو اس کا معمول ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات ہے، مگر کوئی قصدن جو ہے روزہ نہ رکھے رمضان سے 1-2 دن پہلے، کیونکہ کھا پی کر تندرست رہے، اور کیونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس حدیث کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔